اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عموماً عورتیں پڑھتی ہی نہیں ہے اس نماز کو کہ بھئی ہمارا تو انتظام نہیں ہے، کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں، آپ کو صرف آخر کی 2 صورتیں یاد ہوں اسی کو دوہرا دوہرا کے پڑھیں، لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا رات میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے، یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں، اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ 8 ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں۔ لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں۔ آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے، یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے۔ اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، اور اللہ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اذکار کی کثرت کرتے ہیں۔ اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی 2 عمل نہیں ہیں،
کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے، کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپورچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپورچونٹی کو، اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر رمضان کی اپورچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے، رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے۔ ایک بہت اہم چیز یاد آ گئی کہ تراویح کے معاملے میں بھی یاد رکھیے گا، بہت سے مردوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 دن اور 3 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، 3 دن میں مکمل ہو گیا اور سمجھتے ہیں تراویح مکمل۔ یہ غلط بات ہے۔ تراویح رمضان کا چاند دیکھ کر شروع ہوگی اور عید کا چاند دیکھ کر جو ہے مکمل ہوگی۔ رمضان کے ہر رات میں تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، چاہے آپ قرآن مکمل کریں یا نہ کریں۔ قرآن مکمل کرنا یہ مستحب ہے، پورے مہینے رمضان کی تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لہٰذا 2 دن 3 دن کی تراویح پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے ماشاءاللہ تراویح مکمل کر لی اور پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ غلط نظریہ ہے، غلط تصور ہے، اور یہ ایسا نظریہ ہے جو عبادتوں سے بھاگتا ہے۔ اپنے مسجدوں میں ائمہ اور حفاظ کو بھی پریشان نہ کریں، امام صاحب جلدی، امام صاحب 5 منٹ تاخیر کیوں ہو گئی، امام صاحب آپ بہت سلو پڑھ لیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی اپنی زندگی میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں رہتے، صحابہ بھی عبادتوں میں رہتے، تو ہم کیوں عبادتوں سے بھاگ رہے ہیں؟ رات کے نمازوں کی ابتدا ابھی سے کر لیجئے، ابھی اسی ہفتے میں رات میں عبادت کو آپ شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے ملاقات ایسی جگہ پر ہوگی جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں پھر، اور حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا۔ تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے۔ بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں۔ یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا آپ کو نہیں روکنا ہے، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجئے جس میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں، اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صریح، اور آپ نے ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دیں۔ پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں، وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کریں، تو وہ قوم، وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے، حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی
اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور اب یہ چھوٹے ہیں، یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تب اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع. اب اگر کوئی آج زیادہ وہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر دے تو کہہ دے یہ آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی. جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب حضرت ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے اس کو انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، اور سورۃ الکہف کو مکمل کیا جائے گا 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 15ویں پارے تک کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے، اور آج پارہ نمبر 16 کا خلاصہ پیش کرنا ہے. سورۃ الکہف ہی ابھی چل رہی ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ مشرکین نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے یہودیوں سے پوچھ کر. سب سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں بتائیں، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے، کل ہی گزرا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہیں، کہف والے کون ہیں، غار والے کون ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. تو اس کا بھی ذکر گزر گیا کل. اور جو تیسرا سوال تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہیں، ان کے بارے میں بتائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے متعلق بھی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. تو سوال پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لاجواب کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر سکے کہ بھئی ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اللہ رب العالمین کرتے تھے وحی کے ذریعے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اچھا یہ ذوالقرنین کون تھے، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے. ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں. یعنی یہ جو وادی ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین
ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے۔ بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے۔ بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو سٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائیں سائنس آف قیامہ کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، بدحواسی کے عالم میں ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی وہ امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، یعنی ایمان بھی صحیح ہو اس کا، عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہوں وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے، یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کرے اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھائی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے، یہ دین ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہے تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر۔ آپ پلر کو ہٹا دیں عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیے، میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا. تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی. بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے. اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے. اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا. وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا. ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا. بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے. امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر. صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے. اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے. فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے. اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں. منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے. تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی. اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ. سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا. اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں. پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہیں. مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں. ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی. ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی. اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں. تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ
آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی تھی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نیام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں. ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا, یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں میں موحد ہو گیا ہوں, میں محمدی ہو گیا ہوں, اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں, اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے, اب مجھے جنت کی فکر ہے, اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا. صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے فقہاء اعظام میں دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں. تو یاد رکھیے اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں. آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں, زندہ مثال آپ دیکھ لیں جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے. یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں, دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. موت سے ایسا ڈر آ جائے گا, جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہوگی, موت سے انسان ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے, کلیئر نہیں رہتا, تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھائی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا, مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا, اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی. لہٰذا اسی حدیث سے اس بستی کا حل بھی ملتا ہے اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں, آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے, ایک مشن کے ساتھ آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے, تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت, جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, ولا اذن سمعت, جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا, وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی. ایسی جگہ ہے, ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی, جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں, جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں, جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں. لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے,
اتنی سستی نہیں ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا, پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا, ڈٹنا ہوگا, صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا. اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے, خصوصاً ہمارے ملک میں, اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے, چاہے وہ مفاد نسلی ہو, چاہے وہ مفاد خاندانی ہو, چاہے وہ مفاد مسلکی ہو, چاہے وہ مفاد جماعتی ہو, کوئی بھی مفاد ہو, سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے. لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں, کلمہ توحید پر متحد ہوں, باطل کے خلاف متحد ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لیں, سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لیں, یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے, بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں. میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں, ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں. اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا, فرقوں میں نہ بٹ جانا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی, تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے, باطل تم پر غالب آئے گا, تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے. لہذا صبر کرو, اتحاد قائم کرو, اطاعت اپنے اندر لاؤ. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کبھی نہ گھبرانا, کبھی نہ غم کرنا, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. بشرط یہ کہ سچے مومن ہو. ایمان صرف زبان کا نام نہیں, ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں, ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں, ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں, ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں, ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں, ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں. ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو, اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. تو یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو, ہم اس بستی سے باہر نکلے, پوری دنیا کی قیادت کرے, کیونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی, یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی. مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں, یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں, چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی. اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. یہ وہی عرب تھے جن کو قیصر روم اور کسریٰ یہ کہہ کر چڑھایا کرتے تھے